الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سارے لوگ کچھ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ تو میرے بھائی سنو، ایسا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مقدس اور پاک ذات اور ہستی کا نام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سرکار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، یعنی ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بہن، سگی بہن ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ہم تمام مومنین کی ماں ہیں۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند جو حضرت امیر معاویہ کے والدین کریمین ہیں، ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے سے پہلے کچھ کام ایسے سرزد ہوئے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بے پناہ تکلیف اور اذیت پہنچی ہے۔ تو کچھ لوگ ان کاموں کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو اور آپ کے والدین کریمین کی ذات گرامی کو بدنام کرتے ہیں اور نازیبا اور گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ان کے ہاتھوں سے جو کام سرزد ہوئے وہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے سرزد ہوئے ہیں، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی چاہے کتنے بڑے کام ہوں، کتنے غلط کام ہوں، جب آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ سارے گناہ اور پاپ جو ہیں یکسر دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کفر کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن جب کوئی انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور کفر کے اور شرک کے دلدل سے نکل کر جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو شرک جیسا بڑا گناہ اور کفر جیسا بڑا گناہ ایمان کی دولت ہاتھ آنے کی وجہ سے سب بالکل صاف اور ختم اور مٹ جاتے ہیں۔ تو اگرچہ ان کے ہاتھوں سے کچھ کام ایسے سرزد ہوئے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ جس سے سرکار کی ذات اقدس کو بہت تکلیف پہنچی ہے، تو وہ اسلام لانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اسلام لانے کے بعد وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی معتقد اور عقیدت مند رہے، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوا یا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ہم ان ساری چیزوں کو اللہ پر سونپتے ہیں کہ انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو ہم اس میں بولنے کی جسارت ہمیں نہیں ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا یا سزا دے گا، یہ اللہ رب العزت کے دستے قدرت کے اوپر ہے۔ ہم ان چیزوں میں ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں پر پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمارے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، اور ہم تمام مسلمانوں کے ایک طرح سے وہ ماموں ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں اور سب و ستم کا نشانہ بناتے ہیں اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے میں چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان حدیثوں کو بغور سنیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ایک صحابی ہونے کے ناطے صحابی کی کیا فضیلت ہوتی ہے وہ خود سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ مشکاہ شریف ہے اور جلد دوم ہے،
حضرت باب مناقب صحابہ ہے، فصل اول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ایک آدھ مد کے برابر بھی نہیں پہنچے گا، یعنی ایک صحابی ہونے کے ناطے اگر وہ ایک مد کے برابر گیہوں یا جو خدا کی راہ میں خرچ کرے، اور عام مسلمان کوئی احد کے پہاڑ برابر بھی اگر سونا خرچ کرے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا بھی اجر و ثواب جو صحابی ہونے کے ناطے اگر ایک مد کے برابر یا آدھے مد کے برابر گیہوں یا جو اگر خدا کی راہ میں خرچ کرے، پھر بھی صحابی کے اس ایک آدھ کلو جو یا گیہوں کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اس حدیث پاک کے وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا اکرام کرو، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر ہیں وہ۔ اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وعن جابر عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی، رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی شریف کی بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے، سبحان اللہ، جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے ان کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو، یعنی صحابی کو آگ نہ چھوئے گی، اور جس مسلمان نے میرے صحابی کسی صحابی کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی صحابی کو بھی آگ نہیں چھوئے گی اور تابعی کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو یہ اس حدیث پاک میں صحابی کی فضیلت کا بھی بیان ہوا اور تابعی کی فضیلت کا بھی بیان ہوا۔ اور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل اصحاب فی امتی کالملح فی الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال میری امت میں نمک کی طرح ہے کھانے میں، یعنی جس طریقے سے کھانے میں اگر نمک نہیں ملایا جاتا تو کھانا بالکل بے ذائقہ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ بالکل بیکار ہوتا ہے، جب نمک ملاتے ہیں تب وہ کھانے کے قابل بنتا ہے۔ اسی طریقے سے میری امت میں میرے صحابہ کی مثال ہے کہ اگر میرے صحابہ میری امت میں نہ ہوں تو میری امت کا کوئی ذائقہ نہیں، وہ مطلب ایک طرح سے بدنما ہے اور دیکھنے میں وہ بھدا پر نظر آتا ہے، میری امت جو ہے دیکھنے میں بھدا پر نظر آتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی فضیلت خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہے۔ اور فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ فرمایا، یہ حضرت ابن عمر سے یہ حدیث روایت ہے، فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو سب و ستم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فقولوا، تو تم کہو لعنت اللہ، کہ تم پر، تمہارے برے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور کتنی پیارے حدیث فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، تو تم ان میں سے، یعنی میرے صحابہ جتنے ہیں ان میں سے کسی کی بھی اگر اقتدا کرو گے،
اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دیکھیے صحابہ، یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے بارے میں یہ فضیلت ثابت ہے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال، میرے صحابہ کی فضیلت کیا ہے۔ تو اب آپ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ اندازہ کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ سرکار کے، میرے آقا کے صحابی ہیں، اور جو صحابی کو برا بھلا کہے تو وہ حقیقت میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان فضیلتوں کا جو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ تو وہ حدیثیں تھیں کہ جن میں صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہے، اور صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ تو اب جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ایک طرح سے صحابہ کرام کی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث پاک اسی مشکاہ شریف میں سے آپ کو سناتا ہوں جو صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہے۔ فرماتے ہیں وعن عبد الرحمن ابن ابی عمیرۃ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت دے دے، مہدین اور ہدایت، اللہم اجعلہ ہادین، اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے، معاویہ کو تو ہدایت دینے والا بنا دے، وہ مہدین اور ہدایت یافتہ بنا دے، یعنی جو ہدایت پا چکا ہو وہ بنا دے، وہدی بہی، اور اس کے ذریعے سے ہدایت دو لوگوں کو ملے ایسا کر دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور کس کے لیے ہیں؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں، جن کے بارے میں آج کچھ لوگ جن کو استنجا نہیں کرنا آتا ہے وہ اس طریقے کے غلط الفاظ نکالتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ تو وہ اپنا ٹھکانہ تلاش کریں کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو تو ہدایت دینے والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ لوگ ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ تو آپ اب اندازہ کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والے لوگ جو ہیں وہ کس قدر گمراہ اور بددین ہو سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کے سامنے تاریخ الخلفاء کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضرت امام احمد نے اپنی مسند احمد میں یہ حدیث پاک روایت کی ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی یہ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے الہی تو معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے۔ ذرا الفاظ پہ غور کریں، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ الہی یعنی اللہ تو معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ جو ساری کائنات کے آقا ہیں، جو ساری کائنات کے پیغمبر اور رسول اور مقتدی ہیں، وہ تو حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی حفاظت کے لیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور ان کے لیے حساب و کتاب سکھانے کی کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اور آج یہ لوگ جن کو صحیح طریقے سے استنجا کرنا نہیں آتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو تولنے اور وزن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج کچھ لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ہم گالیاں دیں گے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اونچی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور 4 یار میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، داماد رسول ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، اور 3 خلیفہ کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا مرتبہ آتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر کئی
گنا بڑھ کر حضرت علی کا مرتبہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ کی ہم تعریف کریں گے تو نعوذ باللہ حضرت علی کی شان گھٹ جائے گی، یا حضرت معاویہ کی ہم برائی کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑھ جائے گی۔ حضرت علی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اس لیے کہ یہ بھی صحابی رسول ہیں اور یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ نعوذ باللہ ہم کسی کو گھٹانے کے لیے کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کو بڑھانے کے لیے کسی کی ہم تعریف نہیں کریں گے۔ ہمیں جو شریعت نے، ہمارے اسلاف نے جو بتایا ہے، ہم حضرت علی کی بھی کا بھی عقیدت سے نام لیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کا بھی محبت سے نام لیتے ہیں۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا وہ بھی فرمائیے۔ تاریخ الخلفاء میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے، وہ میں سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معاویہ کو برا نہ کہو، معاویہ کو برا نہ کہو، جب یہ تمہارے اندر سے اٹھ جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ بہت سے سر تن سے جدا کیے جائیں گے۔ یعنی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جائے گا تو پوری دنیا میں خون خرابہ اور قتل و غارت گری پھیل جائے گی، عام ہو جائے گی، اور یہ ہوا بھی ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں اور رشتے میں سالے لگتے ہیں۔ اب ایمان لانے سے پہلے ان سے یا ان کے والدین کریمین سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا کہ جن کاموں کے بنیاد پر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو تکلیف پہنچی ہے، تو وہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ہم ان سارے کاموں کو ہم خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا ہے یزید۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظاہری حیات میں زندہ تھے تو اس وقت یزید کے کارنامے غلط نہیں تھے، وہ کوئی غلط اس کے قدم جو ہے غلط کاموں کی طرف نہیں بڑھے تھے۔ تو اگر آپ کے انتقال کے بعد آپ کا لڑکا خلاف شرع کام کرنے لگا، اس کے کردار، اس کے اعمال غلط ہو گئے، تو اس کے ذمہ دار حضرت امیر معاویہ نہیں، ان کی ذات کو نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے پہلے پیغمبر اور نبی اس دنیا میں آنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن آپ کا بیٹا قابل جو تھا اس نے قتل کیا، حسد کیا، اور انسانیت کے نام پر اس کے سر آج ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ سب سے بڑا دنیا کا قاتل وہی ہے، سب سے بڑا، سب سے پہلے حسد کرنے والا وہی شخص ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قاتل ہو گیا، حاسد ہو گیا، حسد کرنے لگا، ساری برائیوں کا وہ سر چشمہ بن گیا، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی وجہ سے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرو گے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، پیغمبر اور رسول ہیں، ان کا بھی بیٹا آپ سے پھر گیا، آپ کے دین سے ہٹ گیا، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے کارنامے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہو گے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان ہو گئی، آپ کے دین سے الگ ہو گئی، تو کیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے کارنامے اور اس کی غلط حرکتوں کو دیکھ کر کیا آپ حضرت لوط علیہ السلام کی ذات میں خامیاں تلاش کرو گے؟ نہیں، نعوذ باللہ نہیں۔ خود سرکار علیہ السلام کا سگا چچا ہے ابو لہب، جس کی مذمت اور برائی میں قرآن کریم میں آیت اور سورت نازل ہوئی مستقل طور پر، تو کیا اگر وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا سکا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، سرکار کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئے اور دامن رسول سے وابستہ ہو گئے، لیکن آپ کا سگا چچا وہیں آپ کو دیکھتا رہا، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کی شکل و صورت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ وہ دیکھتا رہا، لیکن اس کی تقدیر میں، اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لا سکا، اس کی بیوی ایمان نہیں لا سکی۔ تو کیا آپ یہ کہہ کر سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہو گے کہ سرکار علیہ السلام کا سگا چچا ایمان نہیں لایا؟ نعوذ باللہ، اس کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لا سکا، اس کی بیوی کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لا سکی۔ تو ہم کسی دوسرے کے کارنامے کی وجہ سے، کسی شخص کے عزیز و اقارب میں سے کوئی اگر غلط کام کرتا ہے، خلاف شرع کام کرتا ہے، شریعت سے ہٹ کر کام کرتا ہے، تو ان کاموں کی بنیاد پر، ان حرکتوں کی بنیاد پر ہم کسی شخصیت کو، اللہ کے کسی محبوب کو ہم
معتوب نہیں ٹھہرا سکتے، ان کی شان میں ہم گستاخی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پائے کے صحابی ہیں، اور یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 163 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور وہ حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ہیں، ترمذی شریف میں بھی ہیں، مشکاۃ شریف میں بھی ہیں۔ اگر وہ نعوذ باللہ عادل نہیں ہوتے، سچے نہیں ہوتے، منصف نہیں ہوتے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے صحابی نہیں ہوتے، تو ان سے حضرت امام بخاری یا حضرت امام مسلم یا حضرت امام صاحب ترمذی حدیثیں روایت نہیں کرتے، اس لیے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے حدیثیں روایت کی ہیں جو عادل اور منصف رہے ہیں، اور جو علماء جانتے ہیں کہ عادل یہاں کس کو کہا جاتا ہے، اور جو جن کی روایتیں ثقہ کے ترازو پر اترتی ہیں ان سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم اور صاحب ترمذی اور صاحب مشکات نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے پکے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سالے میں رشتے بھی ہیں اور عقیدت مند بھی ہیں، سچے پکے صحابی رسول ہیں۔ اب ان کے درمیان، صحابہ کے درمیان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، ہم ان اختلافات کو خدا کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ جانے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام، کیا سزا یا کیا جزا عطا فرمائے گا۔ ہم ان اختلافات میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہم دونوں صحابہ حضرت علی کا بھی احترام کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جتنے بھی صحابہ ہیں، ہمیں شریعت کا حکم ہے کہ ہم جب مسلمان ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور نبی نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، تو ہم سب کی عزت کریں گے، سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، اور سب کے ساتھ ہم احترام کے الفاظ استعمال کریں گے۔ یہ 22 رجب المرجب کو سن 60 ہجری میں ملک شام کے دمشق شہر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور وہیں آج آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام صحابہ خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین، اور مخصوص طور پر ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے پیش فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔